ہم اگر بیسٹ پریکٹسز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بیسٹ پریکٹسز کرنے والے لوگ یا تو کوئی پرانے زمانے کے ہی لوگ تھے، یا وہ کسی دوسرے بر اعظم کے لوگ ہیں، کسی یا وہ سیارے پہ ہیں جی، یا وہ کسی صرف کتابوں میں ہی ملتے ہیں، وہ ہم سے براہ راست نہیں ملتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لیونگ لیجنڈس ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں اور دیکھنے والی نظر اور مشاہدے کی نظر اگر ہو تو یہ لیونگ لیجنڈس ہمارے ارد گرد، ہمارے قریب، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس کئی دفعہ موجود ہوتے ہیں۔ البتہ وہ خود اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں لیونگ لیجنڈ ہوں، ان کو پہچاننے کی نظر چاہیے۔ مجھے 28 ایئرز ہو گئے کاؤنسلنگ کے فیلڈ سے وابستہ ہوئے۔ میں نے ڈاکٹر صداقت علی جو میرے اور ہزاروں لوگوں کے مینٹور ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے اندر جو زبردست لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، اگر ان کو ہم انہیں دیکھ کے بیسٹ پریکٹسز کرتے ہوئے اپنانے والی نظر سے مشاہدہ کریں تو ہم ان کو کام کرتے ہوئے بھی ان سے بہت آبزرو کرتے ہوئے بہت زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کا کیا ہوا کام، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پہ عوام الناس کی ایکسیس میں ہے، پر ہم لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، میں نے ان کی شخصیت میں جتنے پہلو دیکھتا ہوں تو وہاں مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وقت کے تقاضوں کے مطابق فلیکسیبل کرتے ہوئے، ایڈاپٹیبلٹی کے ساتھ نئے طریقوں کو، نئے آئیڈیاز کو، نئی سوچوں کو، نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں اتنی جلدی ایکسیپٹنس اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی تھی تو وہ چونکہ سیکھنے کے بہت شوقین ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی پڑھنے پڑھانے کے کاموں میں کئی دفعہ خود بھی ایسا ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے اور لوگوں کو بہت تعلیم دیتے ہوئے نظر آئے کہ کس طرح سے آپ چیٹ جی پی ٹی، گوگل، ان سب ذرائع کو استعمال کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے پڑھنا، لکھنا اور سوچنا شروع کر دیں۔ اور سب سے خوبصورت بات محسن صاحب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ خود بھی پڑھتے لکھتے ہیں نا، تو جو سب سے زیادہ ترغیب دیتے ہیں اور جو میں نے بھی سیکھا، ان سے آپ نے بھی سیکھا کہ پڑھنے لکھنے سے جو فائدہ ہم نے سب سے پہلے خود کو ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بنتے ہیں۔ اب وہ اتنے فلیکسیبل ہیں، جیسے بھی آپ نے بات کی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ کوئی بھی نظریہ جس پہ کبھی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ آپ خود بھی اس کو جا کے ایکسپیرینس کریں، آپ ایکسپیرینس کریں، آپ اسٹڈی کریں۔ پھر میں نے ان کی شخصیت میں کچھ خاص ایسے ٹریٹس دیکھے، جیسے کہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ وہ جب کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کمٹمنٹ کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں آپ سے پھر بات کروں گا، تو یہ کوئی اس وقت کوئی وقتی فوری ایسا جملہ نہیں ہے کہ سرسری طور پہ انہوں نے بول دیا ہے، نہیں، وہ اس پر بعد میں اس موضوع پر وہ جو انہوں نے کمٹ کیا ہے، کوئی جملہ بولا ہے نا، تو اس کے مطابق وہ اس بات کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ اتنا کیسے یاد رکھ پاتے ہیں کہ اپنے کہے ہوئے الفاظ کے عین مطابق وہ اس چھوٹے سے چھوٹے وعدے کو، جس کو عام طور پہ لوگ وعدہ یا کمٹمنٹ تصور ہی نہیں کرتے، اس بات کو کی بھی پاسداری میں وہ اس کو اپناتے ہیں اور یاد رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاں رسپیکٹ کا درجہ سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ وہ اس بات سے قطع نظر کہ دوسرے کا منصب کیا ہے، یہاں آرگنائزیشن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو، بہت ساری ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہو، کوئی ڈائریکٹر ہے یا پھر وہ عملہ صفائی سے کوئی تعلق رکھتا ہے، بطور انسان ان کے لیے جو رسپیکٹ کا ریلیشن ہے وہ یکساں ہے سب کے لیے ان کی طرف سے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ بہت دفعہ ہم سب لوگ جب دوسروں پر تبصرہ کرتے ہیں نا تو ہم بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جب ہم خامیوں کی بات کرتے ہیں یا کمیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی ایک لمبی لسٹ دوسرے انسانوں کے بارے میں ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری خامی۔ ڈاکٹر صداقت کی نظر میں نے ہمیشہ خوبی تلاش کرنے والی نظر کے طور پہ ان کو میں نے پایا۔ وہ یعنی کسی کے ساتھ اگر کوئی گول سیٹنگ کرتے ہیں
کوئی اس کے ساتھ کوئی نئے سرے سے کوئی کام انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کے عمل کے دوران بھی سب سے پہلے وہ اس کی توجہ خوبیوں کی طرف دلاتے ہوئے کہ آپ اتنی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں تو یہاں بھی آپ اس کام کو یوں اپ گریڈ کر سکتے ہیں جس سے دوسرے کی سیلف اسٹیم ڈسٹرب نہیں ہوتی اور نئی گول سیٹنگ پر چلا جاتا ہے. تو خوبی دیکھنے والی نظر کا ہونا. جی. اور ایک اور بہت اچھی بات محسن صاحب, سوری, جیسے میں نے آبزرو کیا کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی کوئی ریسرچ یا کوئی ایسی تحریر یا کوئی بھی ایسی اسٹڈی دیکھتے ہیں, ان کی نظر سے گزرتی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑی بینیفیشیل ہوگی فار مائی کلائنٹس اور یو نو ہی از انفلوئنسر, تو اگر جب بھی وہ لوگوں سے شیئر کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خود پریکٹس کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو چائے جب انہوں نے چھوڑی تو جب انہوں نے پہلی اسٹڈی اس پہ کوئی پڑھی اور یا کوئی ریسرچ تھی تو انہوں نے کہا کہ چائے تو بالکل بینیفیشیل نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے, تو انہوں نے چھوڑ دی چائے. اور میرا خیال ہے اٹس بین 12 to 13 ایئرس کہ انہوں نے چائے نہیں پی آج تک بھی. وہ یعنی کہ جو بھی وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کہنے پر عمل کرنے کی بہترین کوشش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا, وہ کرائسس میں سے اپرچونٹی دیکھنے والی کتنی شاندار نظر رکھتے ہیں. ہم سب کی زندگی میں کرائسس آتے ہیں, لیکن اگر ہم یہ سیکھنا چاہیں تو ہم اپنے کرائسس کے اندر چھپی اپرچونٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ اور قدم آگے ترقی کے زینے طے کروا سکتے ہیں. اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ یہ کرائسس جو آیا تو یہ تو کوئی اپرچونٹی بن کے آیا ہے ہماری زندگی میں. اب اسی طرح میں نے ڈاکٹر صداقت علی کی شخصیت میں یہ بھی چیز دیکھی کہ وہ ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن میں اتنی بہترین گفتگو کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں کسی انڈیویجول کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور کسی انفرادی یا انڈیویجول لیول پہ جب اس سے بات کرنی ہے تو کون سا طریقہ اس کے لیے زیادہ افیکٹو ہوگا. عام طور پہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں, ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا اتنا دھیان نہیں رکھ پاتے کہ یہ ہم اس سے جب مخاطب ہیں تو اراؤنڈ دوسرے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا بھی ہماری کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کی بہترین اسٹریٹجی ہمیں دیتا ہے اور کامیابی سے ہمیں ہمکنار کرتا ہے اور تعلقات میں حفاظت ہوتی ہے. تو یہ جو کسی ایسے لیونگ لیجنڈ کا آپ کی اور ہماری زندگی میں ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص بلیسنگ ہے.